اطہر، رات میں جو وزیر داخلہ نے اچانک سے ایک پریس کانفرنس کی، ٹویٹر پر بھی چلنا شروع ہو گیا، پریشانی ہوگی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ آدھی رات کو وزیر داخلہ کو رانا ثناءاللہ صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ پھر جو کہانی نکل کے آئی کہ کس طرح منصوبہ بندی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کون سی کالز انہوں نے ٹریپ کی ہیں، ایجنسیز کو پتہ چل گیا ہے۔ یہ کچھ ہو چکا ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا واقعی رانا ثناءاللہ صاحب کی باتیں 9 مئی کے بعد ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ دیکھیں، رانا ثناءاللہ صاحب ملک کے وزیر داخلہ ہیں، اور اگر آپ ملک کے وزیر داخلہ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو کس کی لیں گے؟ تو اب انہوں نے جو بات کی ہے اس کا یقیناً ان کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ ہوگا تو وہ سامنے پیش کر دیں، اس لیے کہ ہم نے حالیہ عرصے میں دیکھا کہ کسی کی بھی بات ہو، چاہے کسی کی ساس کی بات ہو رہی ہو یا کسی کی بہو کی یا کسی کے ماموں کی، آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ تو جہاں پہ اگر کوئی اس قسم کا منصوبہ ہے تو وہ اس کی آڈیو ہے، جس طرح انہوں نے خود کہا کہ گفتگو کوئی ایسی پکڑی گئی ہے تو وہ آڈیو سامنے لے آئیں، پتہ چل جائے۔ باقی بات یہ ہے کہ اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں کہ پولیس کا کیا رویہ ہے۔ وہ ہم نے دیکھا کہ بی بی سی تک نے ایک آرٹیکل چھاپا کہ خواتین جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو ہراسگی کا سامنا ہے۔ سینئر صحافی مہر بخاری صاحبہ اس کا ذکر کر چکی ہیں ایک واقعے کا، دیگر جو صحافی ہیں وہ اس حوالے سے رپورٹ کر چکے ہیں۔ تو خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا حالیہ عرصے میں، جس طرح ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، کسی کے بال کھینچ رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو تو دیکھ کے یقیناً سوالات اٹھتے ہیں کہ جو انتظامیہ کا رویہ ہے خواتین کے ساتھ وہ مناسب لگتا نہیں ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان بہت زیادہ ان کو اب ہو رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بڑی بے چینی کہہ دیں یا بڑا شدت سے وہ انتظار کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی ادارہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اسٹیبلشمنٹ کرے، حکومت کرے، لیکن مذاکرات ہونے چاہیے۔ لیکن حکومت مسلسل انکاری ہے۔ لندن میں بیٹھے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیسے ایسے لوگوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں جو شہیدوں کی بے حرمتی کریں، ان کی قبروں تک پہنچ جائے۔ ابھی فیصل واؤڈا صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ کیسے اب مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ سیاست میں تو مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ تو کیا پھر کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سمجھا جائے کہ تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے۔ کیا کسی جمہوری دور میں ہم نے دیکھا کہ اس قسم کی حرکتیں ہوئی؟ جہاں تک 9 مئی کے واقعات کا تعلق ہے ان کی قطعاً کوئی معافی نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، لیکن تحریک انصاف کے کروڑوں سپورٹر ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے وہ دہشت گرد ہے؟ خدا نہ خواستہ، تو کیا جو کروڑوں لوگ ہیں پاکستان کے وہ دہشت گرد ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آج آپ لبرٹی چوک میں دیکھ لیں، یہ ساری جماعتیں مل کے ایک چوک نہیں بھر سکیں، اور یہ اس کو دہشت گرد جماعت کو کہہ رہے ہیں جس کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے پاکستان کے اندر۔ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، بات چیت کریں۔ جو ملک کی اکانومی ہے، دیگر جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کیا یہ لوگ ایک برس کے اندر مسائل حل کر سکے؟ اب اچانک ان کو یہ ایک بیانیہ مل گیا، میرے خیال میں یہ ایک سیاسی لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان بڑے بڑے جلسے کرتا تھا، امٹ کر لوگ آتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے بڑے بڑے جلسوں کا؟ کیا فائدہ عوام کو اتنا یہ تعداد میں اکٹھا کرنے کا کہ عوام کی یہ تربیت ہے کہ آپ اس طرح جا کر ملکی املاک کو نقصان پہنچائے؟ دیکھیں، کیا اتنی بڑی تعداد میں عوام نے کہیں پہ جا کے نقصان پہنچایا؟ میرا نہیں خیال، شر پسندوں نے پہنچایا۔ گنے چنے لوگ ہیں، جدھر بھی جو بھی ہیں ان کو سزا دی جائے، ان کو سزا دی جائے جو اس میں ملوث ہیں۔ قطعاً ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ یہ قابل مذمت اور قابل نفرت فعل تھا جو ہم نے دیکھا 9 مئی کے دن۔ لیکن آپ کروڑوں لوگوں کو کس طرح آپ اس سسٹم سے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پھر کیا فائدہ آئین کا؟ پھر کیا فائدہ قانون کا؟ پھر کیا فائدہ جمہوریت کا؟ آپ بس فیصلہ کر لیں یہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ایسے کسی کے کہنے سے تو نہیں ہو جاتا نا۔ دیکھیں، جہاں تک کرٹیسزم کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب بھی بہت اداروں پہ تنقید کرتے رہے، زرداری صاحب بھی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہے۔ یہ سب کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاست میں چیزوں کو رکھنے کے بجائے ہم اداروں کی لیکن اتنا ٹف ٹائم اور اتنا ایسی بدسلوکی خواتین کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ اس سے پہلے یہ ہم نے نہیں دیکھی۔ نہیں، یہ بالکل نہیں دیکھی۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ خواتین کے ساتھ جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ٹو بی آنسٹ مجھے نہیں پتا، اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہوں گی، کوئی چیز سامنے آئے گی تو پتا چلے گا۔ لیکن جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا۔ وہ تو برطانوی میڈیا، امریکن میڈیا دکھا رہا ہے کہ پولیس عوام کی گاڑیاں توڑ رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ریکارڈ پہ آ کے کہا کہ میں عثمان ڈار صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ان کے گھر میں جو ان کی خواتین کے ساتھ سلوک ہوا۔ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ وزیر دفاع ہیں؟ جن لوگوں نے وہ سلوک کیا پولیس افسران نے، کیا ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟
کوئی کاروائی نہیں ہوئی. جن لوگوں نے پولیس والوں نے لوگوں کی گاڑیاں توڑی وہ آپ کے چینل نے بھی دکھایا, پورے میڈیا نے دکھایا, ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی. آج سوشل میڈیا پر چل رہا تھا علی نواز اوان کے گھر پر بھی بلڈوزر پھیر رہے تھے, وہاں پر بھی توڑ پھوڑ کر رہے تھے. یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر, ماں بہنوں کے گھروں میں ان کے اندر گھس کر اس طرح مارنے کا رواج یقین کریں ہم لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, اور دیکھ کر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. مارشل لاؤں کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا, لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنے کا رواج ایٹ لیسٹ نہیں تھا. دیکھیں یہ بڑا جو ہے نا قابل مذمت ہے, اور مختلف خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں, اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں, سامان توڑ دیا جاتا ہے. عثمان ڈار صاحب کا میں نے ذکر کیا, دیگر جو قائدین ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے شاکنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جمہوری دور میں ہو رہا ہے. یہ بلاول صاحب کی جمہوریت کا چہرہ ہے, یہ نون لیگ کی جمہوریت کا چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی جمہوریت کہاں پہ ہے. یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس ایک بیانیے کو استعمال کر کے اس طریقے سے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اور پھر مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جی ضیاء دور میں پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی, مشرف دور میں جو ہے نون لیگ ختم نہیں ہوئی, تو اس دور میں کتنی جلدی دیکھیں کس طرح پی ٹی آئی والے ٹوٹ رہے ہیں. تو کیا اس جمہوری دور کا مقابلہ یا تقابلہ ہم دو مارشل لاؤں سے کر رہے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. بالکل, نواز شریف بھی کھڑے رہے, زرداری صاحب بھی کھڑے رہے, بی بی بھی کھڑی رہی, اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آج کمزور ہو گیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی اس کا تعلق ہے کہ آپ سیاسی میدان کے اندر خان صاحب کے بہت سارے ساتھیوں نے ان کو چھوڑا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں, یقیناً ان کو ڈینٹ پڑا ہوگا. لیکن کیا ان کی عوامی سپورٹ کم ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے کریک ڈاؤن سے ان کی عوامی سپورٹ کم ہوگی یا ان لوگوں کی سپورٹ بڑھے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. ایک برس میں آپ بتا دیں مہنگائی کو یہ کدھر لے کے چلے گئے, سیکیورٹی کے حالات یہ کدھر لے کے چلے گئے. یہ کہتے ہیں ہم 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کے بھی قابل نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور ایک ہم جوہری طاقت ہیں, آج ہم یوم تکبیر بھی منا رہے ہیں, لیکن حالت ہماری یہ ہے اس حکومت کی وجہ سے کہ ہم 2 صوبوں میں الیکشن کروانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا. اگر ان کو فائدہ ہوگا وہ تب ہی ہوگا جب یہ ڈیلیور کریں گے. اس کے علاوہ یہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں کر سکتے. جب تک پیسے نہیں ہوں گے, آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ڈیلیور کر نہیں سکتے. جب تک آپ آئی ایم ایف کی مرضی کا بجٹ نہیں دیں گے تب تک آپ کو پیسے ملیں گے نہیں, اور آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے. عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے, آپ الیکشن میں ووٹ نہیں لے سکتے. تو اس حکومت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بند گلی میں پھنس چکی ہے تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. جی دیکھ لیں ان کی جو تمام تر کارکردگی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ان کا بیانیہ آپ سن لیں, صرف آئی ایم ایف کو آپ دیکھ لیں تو پچھلے 6 مہینے کے دوران آپ ان کے بیانات اٹھا کے سن لیں. اگلے ہفتے ہو رہا ہے معاہدہ, اس سے اگلے ہفتے ہو رہا ہے بالکل ڈن ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, ادھر سے پیسہ آ گیا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں, اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس کا خمیازہ پاکستانی بھگت رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس طریقے سے جس تک یہ کوئی واضح حکمت عملی ان کی نہیں ہوگی کہ جناب آئی ایم ایف سے ڈیل ہونی ہے یا نہیں ہونی, جب تک یہ کنفیوژن رہے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اکانومی سنبھل پائے گی, اور اسی وجہ سے پھر اکانومی کی یہ حالت ہے. تو لیکن اس میں دیکھیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اینڈ آف دا ڈے یہ بھی سیاسی جماعتیں ہیں, عمران خان کی بھی سیاسی جماعت ہے. عمران خان کے دور میں بھی کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جس قسم کا مقدمہ ہوا تھا وہ ہمیں یاد ہے. تو یہ ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے, کسی اس جمہوری حل پہ پہنچیں, اور اگر انتخابات کی طرف جائیں سارے مذاکرات کر کے, تو میرے خیال میں وہی بہتر حل ہے. خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میری گرفتاری اور نااہلی کی صورت میں شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارٹی کو چلائیں گے, تو کیا پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ صرف خان صاحب کا ہے. جس طرح نون لیگ میں اب میجورٹی جو ووٹر سپورٹر ہے وہ میاں صاحب کا ہے, ادھر بھٹو اور زرداری خاندان ہے. تو جس کو خان صاحب کہیں گے وہ لوگوں نے اسی کو ووٹ دینا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. اگر خان صاحب بالکل سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, یہ پارٹی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے, ہاں پھر فرق پڑے گا.